میرے یوٹیوب چینل کے سجنوں دوستوں کو ظہور ملک کا سلام پہنچے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس ضرور دیں۔ آج ہماری منزل ریاست آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کا آخری گاؤں تاؤبٹ ہے، جس کو مقامی لوگ تابت کہتے ہیں۔ یہ گاؤں ضلع کا سرحدی گاؤں ہے جہاں اس وادی کا اختتام ہوتا ہے۔ کیل سے تقریباً 40 کلومیٹر کی مسافت پہ تاؤبٹ ہے۔ کیل سے آگے تاؤبٹ جانے کے لیے جیپ استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے بھی جیپ کرائے پر لی۔ 40 کلومیٹر کا یہ فاصلہ دشوار گزار پہاڑی راستوں کی وجہ سے 3 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ کیل سے نکلتے ہی مچھل، جامگر، جندری سیری، جانوائی، پھلاوائی، سرداری، ہلمت، نیکرون، کریم آباد اور آخر میں تاؤبٹ گاؤں آتے ہیں۔ اس ویلی کو گریس ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ تاؤبٹ کا انتہائی پرخطر سفر شاید اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ تاؤبٹ جانے کے لیے کسی سڑک کا کوئی وجود نہ ہے، بلکہ کچے، پتھریلے، اونچے نیچے راستے ہیں، اور نہ ہی متعلقہ انتظامیہ نے اس مقام تک جانے والے ان کچے راستوں پہ حفاظتی انتظامات کر رکھے۔ نہ خطرناک ترین موڑوں پہ گہری کھائیوں سے بچاؤ کے لیے کوئی حفاظتی جنگلوں کا وجود ہے، نہ ہی سڑک کے گرد کہیں پہ کوئی حفاظتی اقدامات بروئے کار لائے گئے ہیں کہ خدا نخواستہ ٹریفک حادثہ کے دوران کم از کم گہری کھائیوں اور خوفناک دریا کی لہروں کی نظر ہونے سے تو بچا جا سکے۔ یہاں پر اخروٹ، دیودار، کائل، برج اور صنوبر کے دیو ہیکل قد کے حامل درختوں سے سجی یہ وادی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیل سے صبح 7:30 یا 9:30 اور دوپہر 2:30 بجے 4x4 جیپ سروس تاؤبٹ تک چلتی ہے۔ ہم تاؤبٹ پہنچ چکے ہیں۔ تاؤبٹ میں گیسٹ ہاؤسز کی سہولت موجود ہے، جہاں آپ کھانے کے ساتھ گرم پانی جیسی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں پر ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرایا اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے جیسے ہی بستر پر لیٹے تو تمام لوگوں کو نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے، لہٰذا تمام دوستوں نے کہا کہ نہانے کے بعد تاؤبٹ کی سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ تاؤبٹ میں قیام کے دوران آپ سیلف کوکنگ کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ تاؤبٹ دریائے نیلم کنارے واقع ہونے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے دل فریب مناظر پیش کرتا ہے۔ سیاحوں کے لیے تاؤبٹ ایک بہتر قیام گاہ ہے۔ دریا کنارے گزری شام اور سیلف کوکنگ کا مزہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ جب ہم سیر کے لیے نکلے تو ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک بورڈ لگا تھا ممنوعہ علاقہ۔ وہیں پر میرے دوستوں نے وضو کیا اور ہم نے وہاں ایک چھوٹی کچی مسجد میں نماز عصر ادا کی۔ یہ آپ کو جو پگڈنڈی نظر آ رہی ہے، یا اس کے بعد بھارتی مقبوضہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تاؤبٹ ضلع نیلم کا سرحدی گاؤں ہے جہاں اس وادی کا اختتام ہوتا ہے۔ اس مقام پر نالہ لگئی دریائے نیلم میں ملتا ہے۔ تاؤبٹ کے مقام سے ہی دریائے کشن گنگا آ کر ملتے ہیں۔ یہاں سے نیلم اور کشن گنگا کا ملاپ ہوتا ہے، جو آگے دریائے جیلم میں جا کر گرتے ہیں۔ تاؤبٹ سے آگے کا علاقہ بھارتی کنٹرول میں ہے۔ یہاں پر اکتوبر سے اپریل تک کے 6 ماہ انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں یہاں شدید برف باری ہوتی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں کا سیلابی پانی سڑک پر بہنے کی وجہ سے آمد و رفت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان 6 ماہ کے لیے اپنے اہل خانہ اور جانوروں کی خوراک کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اور گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ موسم گرما میں یہ قصبہ
سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہوتا ہے۔ تاؤ بٹ کے سرسبز قصبے میں چند سرخ چھتوں والی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں، جنہیں اگر بلندی سے دیکھا جائے تو بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کیلنڈر میں سوئٹزرلینڈ کی کسی حسین تصویر کا نظارہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو تاؤ بٹ کی مین بازار میں لیے چلتا ہوں، جہاں ہر طرف غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ وہ علاقے ترقی نہیں کر سکتے جہاں آمد و رفت کے ذرائع محدود ہوں۔ آپ ان گھروں کو دیکھیے اور خود سوچئے کہ ان لوگوں کی ہمت ہے۔ کاش ہمارے ارباب اختیار کی نظر یہاں بھی پہنچے اور کم از کم ایک پختہ سڑک ہی بنا دیں تاکہ یہاں کے باشندوں کا رابطہ گاؤں سے منڈی تک ہو سکے اور سیاحت کے لیے آنے والے سیاحوں کو بھی مشکل سے نہ گزرنا پڑے۔ آپ کو تاؤ بٹ کے گھروں کے ارد گرد لکڑی کے تختے نظر آئے ہیں۔ دراصل یہ لکڑی کے تختے بطور ایندھن سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیل سے آگے کئی جنونی لوگ چھوٹی گاڑیاں بھی لے جاتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ کیل سے آگے ان گاڑیوں کو لے جانا زیادتی ہے۔ سیزن کے دوران سننے میں آیا ہے کہ مظفر آباد سے تاؤ بٹ تک کوسٹر سروس بھی میسر ہوتی ہے۔ اس 40 کلومیٹر کے علاقہ میں کوئی بھی باقاعدہ ہسپتال موجود نہیں۔ ہلمت میں اے ڈی ایس آرمی والوں کی قائم شدہ ایک ڈسپنسری موجود ہے۔ وہاں بھی باقاعدہ کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں، اس لیے سیاح سفر شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کو مد نظر رکھ لیں۔ گھر سے نکلتے وقت اپنے کاغذات مکمل کر لیں۔ پاک فوج کے جوان مچھل جانوائی اور ہلمت میں آپ کی چیکنگ کر سکتے ہیں۔ ان سے مکمل تعاون کریں، وہ آپ کی حفاظت میں مامور ہیں۔ میرے اس سفر میں میرا ساتھ دیا میرے پیارے بھائی ملک غلام مصطفیٰ صاحب، اسلم بھٹی صاحب، ملک نصر اللہ صاحب اور محبوب تاتاری صاحب نے۔ ہم اس جیپ پہ تاؤ بٹ سے واپسی کا سفر ہمارا شروع ہے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ میں ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس ضرور کریں، لائک کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔